میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا، اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پاناما کے لیے یہ پاناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا۔ ان کے جو رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں، آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ یہ نہ کریں، کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے۔ یہ آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ یہ نہیں سنیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس احتساب کو فیس کروں گا، میری بیٹی بھی فیس کرے گی، میری خاندان بھی فیس کرے گا، میرے بچے بھی فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے۔ تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 25-30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا، کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا، تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے۔ لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، آج فیصلہ آیا، اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں۔ لیکن دیکھیں، میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا، تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا، تمہیں سازشی بھی ثابت کیا، اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو، اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا۔ آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں، ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا۔ جنہوں نے ان پر الزام لگایا، انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا، اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے۔ تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو، آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی، اور آج تم جواب دو نہ دو، تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی۔ اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں۔ مریم، پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا، اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا، وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا، اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا، وہ بیساکھیوں پہ آیا، اس مقدمے کے تھرو آیا،
اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آئے, کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے, اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے میں کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ, اور حقائق کے ساتھ کروں گی, حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی, کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے, جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر, جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے, ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی, انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا, جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے, جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں, ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے, ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا, یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, اور آپ کھیل رہے ہیں, اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے, یا قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے. وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرتا تھا, یہاں پر بھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹیمپرنگ کرو منٹس آف دا میٹنگ کے ساتھ. کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ کیا جو خارجہ امور ہیں, فارن پالیسی ہے پاکستان کی, وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اس نے جال سازی کی, مکاری کی, سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا, اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا. لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے, زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ, آزادی کے بھاشن دیتا ہے, اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے, XYZ کہتا ہے, اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا, صرف اس پہ کھیلنا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا, RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر, اس کے بعد فارن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا, پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا. اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی, IMF نے جب پیسے دینے تھے, ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی, تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے. پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا, اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے, اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے.
آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے. اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی, پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا. پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا, کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا, اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا. تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا, اپنے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی. اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی, اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا, دھکیلا. اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے, ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے. اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے, آپ نے شہداء پر حملے کیے, آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا, آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے, آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے, آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے. اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر. اور پھر دیکھیں فرق, دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے, وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے, ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو. اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں؟ وہ فورجری کر رہا ہے, وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا, اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا. اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے, نکل جاتا ہے, بچ کے نکل جاتا ہے. اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی فوجری کی بیس پر, اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا, پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا. دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا. کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں کی. عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا. ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا, کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو. ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی. آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا کہ یہ سازش, ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی. اور نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے دو شیطانی دماغوں نے اس سازش کو گھڑا, گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو. پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اسی جال سازی کی بنیاد پر. میر جعفر کہتا رہا, میر صادق کہتا رہا, جانور کہتا رہا, اسی سازش کی بنیاد پر. اور پھر مذہب کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا. مذہب کا تماشا بناتا رہا, دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی, مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے, کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے. یہ ہے کون جس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ مریم تیری جرت کو, مریم تیری جرت کو. میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پیناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا, اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے. یہ سنگین مسئلہ ہے. ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں, بات کرنے دیں جی پلیز. یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان
نے میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں، اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں. اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے کیا نام تھا ان کا، اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا. اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا، جن لوگوں نے آپ پہ کیس بنائے تھے، کیا کبھی کسی سے آمنا سامنا ہوا، کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے، اور اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی. اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے. آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی، انہوں نے انصاف کیا، لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آسمان کی طرف سے آیا ہے، اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا. مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا. تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے، یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیں جو سیاسی کھیل جس سیفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد الغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لاڈلے کو اب کون روکے گا، کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے، ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی، اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں، صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، پھر آپ نے بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے، لیکن یہاں ایک منٹ، اب بات ختم ہو گئی نا، میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات، انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے، میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے، خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے، دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے، لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے، کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے، حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے
आदि की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है, पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं ख़ुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफ़ा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे, तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइंस निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज़ शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात, हमने जगह जगह जाके एज प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो हैं वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमज़ा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, ये इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़रा दोबारा घर जाके उसको, उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। आपने भी साइफर पे कहा है कि JIT कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, तो रुकावट हो रही है। नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सज़ा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब 1 मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद अब सज़ा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हसन कि आप दोबारा जो है वो एल हो चुकी है, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कोई असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फ़ैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शादरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शादरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो,
پولیٹیکل قیدی، اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے کمرے پہ رات کو دھاوا بولا، آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے. کریں ریلیز، ذرا دنیا بھی دیکھے کہ آپ نے قید میں جو مریم نواز نے اپنے منہ سے آج تک نہیں کہا، کیونکہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتی، میں عورت کارڈ پلے نہیں کرتی. اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا. دوسری بات جب وہ ویڈیو بن رہی تھی وہ نیب کا اپنا دیا ہوا تھا. نیب نے خود آپ کو دیا؟ جی، نیب کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ لا کے دیتے تھے، بات کراتے تھے اور لے جاتے تھے، لیکن ان میں وہ 1-2 شخص شامل تھے، پورے لوگ نہیں تھے. تو تبھی تو وہ اس پہ چپ کر گئے، ورنہ اگر میرے سے نکلا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اوہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسرا بھی ایک سوال آپ نے کیا، کون سا؟ کنڈیم کرنا چاہیے آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے، پاکستانی سیاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے 2 آڈیوز کو اور ویڈیوز کو کمپیئر کیا نا، مسلم لیگ نون کی کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وزیر اعظم کی کیا آڈیوز، میری کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں. آپ ہماری بھلے خفیہ آڈیو ریلیز کریں یا میڈیا کے سامنے کی بات کریں یا ہماری آپس کی خاندانی گفتگو لیں یا پرائیویٹ جو کانورسیشنز ہیں وہ لیں. مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو باہر آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں، یہ قانون کا احترام کرتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے ہیں. اور آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں، ان کی جو آڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آڈیوز جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے، میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے، آپ نے اس انسان کو، اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی. تو آڈیوز میں جو فرق ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میڈم، ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے، کیا اس کے خلاف آپ کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کس چیز کی اپیل تو نیب کو کرنی چاہیے کہ ہمارا مقدمہ پٹ گیا، میں کیا اپیل کروں بھائی. اور دوسری ایک منٹ اور دوسری بات یہ اور دوسری بات یہ کہ میں 6-7 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے، تو ابھی آپ کا دل نہیں بھرا متی اللہ جان صاحب؟ بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے کہا آپ سے ویسے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ IT بیسڈ جو ہے کمپنی ہے جس کا فرنٹ پہ ٹیلی ویژن چینل ہے. قائدہ محترمہ ایک فوٹو دے. اس سوال کا جواب ذرا. نہیں، 1 منٹ، یہ بات کوئی IT کمپنی ہے حسن، 1 منٹ ہے، کوئی IT کمپنی نہیں ہے. یہ عمران خان ہے، اس کا کوچ ہے، اس کے ساتھ 1-2 چینلز ہیں، یہ انہی کا نیکسس ہے. بہت شکریہ. ہم بھی گریڈ 4 میں نہیں پڑھتے.